الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. سورہ محمد یہ ایک سورہ کا نام ہے قرآن مجید کے اندر، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انبیاء کرام کے نام سے کئی سورتیں ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سب سے زیادہ ہے قرآن مجید کے اندر، لیکن ان کے نام سے کوئی سورہ نہیں ہے. البتہ دوسرے انبیاء کرام کے نام سے سورتیں ہیں. سورہ نوح ہے، سورہ ہود ہے، سورہ یونس ہے، اسی طرح سورہ مریم ہے، سورہ ابراہیم ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے. ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھی ایک سورہ ہے، سورہ محمد. اس سورہ کی 30 نمبر کی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: مسلمانوں، اللہ کی بات مانو اور اللہ کے رسول کی بات مانو اور اپنے عمل کو اکارت نہ کرو. معلوم یہ ہوا دین اور شریعت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے شریعت کا. دین اور شریعت نام ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کا، اور یہ طریقہ قرآن مجید اور حدیث سے ہم کو معلوم ہوتا ہے. دنیا جب تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتی تھی، آپ کے طریقے پر عمل کرتی تھی، اللہ نے اس امت کو اتنی کامیابی دی اور اللہ کی مہربانی سے اس امت کو اتنا فائدہ ہوا کہ دنیا کی تاریخ میں اس طرح کی کوئی نظیر ہم کو نہیں مل سکتی. کتنی محبت تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کو، آپ کی شریعت اور آپ کے دین سے ان کو کتنی عقیدت تھی، آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف اگر کوئی کام کرتا تو ان کو بہت رنج ہوتا، بلکہ اس کو مانتے نہیں، سخت انکار کرتے. کیا نبی نے بتایا؟ کہ اللہ کے رسول نے اسے کہا؟ بہت. جیسے مسند دارمی کے اندر کچھ روایتیں آتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو کر چلے گئے. حضرت عبداللہ بن مسعود کو اجازت دے دی گئی تھی کوفہ میں جا کر رہنے کی. وہاں ایک طرح سے وہ گورنر کی طرح رہتے تھے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی لوگوں کے فیصلوں کو چکانے کے لیے، وہاں کی مسجد میں امامت کرنے کے لیے، اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجا گیا. کوفے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری بھی تھے اور حضرت عبداللہ بن مسعود بھی تھے. ایک دن حضرت ابو موسیٰ اشعری نے، بڑے صحابی، دیکھے کہ فجر کی نماز ہونے کے بعد کچھ لوگ ایک جگہ بیٹھے. اس میں ایک ذرا عمر والے آدمی تھے. سب ان کے سامنے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ بیٹھے ہیں. وہ آدمی کہتے ہیں تسبیح پڑھو بھائی 100 مرتبہ سبحان اللہ. سب لوگ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتے. جب 100 مرتبہ ہو جاتی تو کہتے اچھا اب الحمدللہ پڑھو. وہ بھی ہو جاتا. اس طرح ایک ایک بتاتے جاتے جو حدیث میں آئے، اپنی طرف سے کچھ نہیں بتاتے. وہ حدیث کے اذکار کو، دعاؤں کو بتاتے، یہ پڑھو یہ پڑھو یہ پڑھو. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا دعائیں تو پیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہیں، سبحان اللہ بھی، الحمدللہ بھی، لا الہ الا اللہ بھی سب بتائی ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہم لوگوں کو اس طرح بیٹھا کے نہیں پڑھائے. کام ٹھیک ہے، طریقہ غلط ہے نا.
اب ان کو سمجھ میں نہیں آتا کیا کریں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس گئے, کہا ابو عبد الرحمن آؤ ذرا ایک کام ہے ہماری مسجد کو. ابھی کیا کام ہے بتاؤ نا. کہا نہیں آؤ تو صحیح. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جلدی جلدی اپنے کپڑے وپڑے بدل کے نکلے گھر سے. چلو بھائی تمہارے ساتھ چلتے ہیں. راستے میں پھر بھی پوچھا عبداللہ بن مسعود نے, بھائی کیا بات ہے بتاؤ نا, کیوں جا رہے ہیں ہم لوگ. کہا بات ایسی ہے کہ کچھ لوگ فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھے, ایک بزرگ آدمی ہے, بڑے عمر والے ہیں, وہ اپنے شاگردوں کو وظیفہ سکھا رہے ہیں. 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو, الحمدللہ پڑھو, لا الہ الا اللہ پڑھو. یہ دعائیں پورے اللہ کے رسول بتائے ہوئے, لیکن اس طرح یہ گروپ میں بیٹھ کے پڑھنے کا طریقہ, ایک آدمی بولنے کا طریقہ تو نہیں نہ ہے, اس لیے میں آپ کو بلا کر لایا. اچھا ایسا کیا. ان لوگوں نے فوراً راستے سے کچھ کنکری اٹھائے اور چلے سیدھا اس مسجد میں. وہ لوگ پڑھ رہے تھے, ذکر و اذکار میں مشغول تھے. عبداللہ بن مسعود اٹھا کے کنکری مارے ان کے اوپر, کہا اٹھو یہاں سے, اٹھو یہاں سے, چلو مسجد سے باہر نکلو. یہ کہ ایک آدمی کو پکڑ کے مسجد سے باہر کیے. اب وہ لوگ حیران ہو گئے, بھی ہم نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا, ہم تو وظیفہ پڑھ رہے ہیں, سبحان اللہ بھی, الحمدللہ بھی, یہ سب پڑھ رہے ہیں, اس میں کیا غلطی ہے ہماری. اب اتنے بڑے صحابی عبداللہ بن مسعود, وہ ان کے سامنے کچھ بول بھی نہیں سکتے. مسجد میں باہر نکل کے انہوں نے کہا ابو عبد الرحمن ہمارا ارادہ تو نیک تھا نا, ہم لوگ تو وظیفہ ہی تو پڑھ رہے تھے, دعا ہی تو کر رہے تھے, آپ نے ہم کو مسجد سے باہر نکال دیا. کہا ہاں, کتنے لوگ ہیں جو نیکی کا کام کرتے ہیں لیکن ان کی نیکی قبول نہیں ہوتی, اس لیے کہ ان کا طریقہ اللہ کے رسول کا بتایا ہوا نہیں ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن نہیں ٹوٹے, آپ کے کپڑے نہیں پھٹے, اور تم نے دین میں بدعت ایجاد کر دی. دیکھیے کیا کیا انہوں نے, گروپ بنا کے بیٹھ کے وظیفہ پڑھ رہے تھے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا تھا. عبداللہ بن مسعود نے کہا تم اپنی گناہوں کو گنو بیٹھ کے 100 مرتبہ, میں نے یہ غلطی کی, میں نے یہ گناہ کیا, میں نے یہ جو پاپ کیا, گنو جی غلطی کو. یہاں کیا بیٹھ کے تم یہ کرتے ہو. دیکھیے کس قدر صحابہ کے اندر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف کچھ بھی ہو کتنا غصہ آتا تھا ان کو. مار مار کے نکالے باہر مسجد سے, ان کو سمجھا دیا یہ طریقہ نہیں ہے, انڈیویجل اپنا اپنا پڑھو, الگ الگ پڑھو. کتنی فضیلت ہے. کوئی آدمی اگر فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبے پڑھتا ہے, کتنی فضیلت آئی ہے اس کی. 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب, اور 100 نیکی, 100 گناہ مٹائے جائیں گے, 100 درجات بڑھائے جائیں گے. سب فضیلتیں آئی ہیں, لیکن مل کر بیٹھ کر پڑھنے کا ذکر نہیں ہے. الگ الگ لوگ پڑھیں گے, اپنی طرف سے بیٹھ کر پڑھیں گے, اور صحابہ کرام پڑھتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھے, غالباً حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے, آئے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ پڑھتی تھی, سبحان اللہ الحمدللہ کچھ بھی پڑھتی تھی. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر چلے گئے. بہت دیر کے بعد آئے, حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ اسی طرح ذکر میں بیٹھ رہی ہیں. کہا اچھا تب سے اب تک ذکر کر رہی ہو تم؟ کہا ہاں اللہ کے رسول. کہا اچھا میں تم کو ایک دعا سکھاتا ہوں, اب تک جتنا پڑھی ان سب سے وہ دعا بھاری ہو جائے گی. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. یہ دعا پڑھو, اس میں بہت زیادہ ثواب ملے گا, یہ نبی نے فرمایا. ایک اور خاتون کو دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ کچھ کنکر رکھی ہوئی ہے,
وہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اٹھا اٹھا کے رکھتی ہیں. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو اس سے اچھا طریقہ نہ بتاؤں؟ انگلی سے گنو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ انگلیاں قیامت کے دن گواہی دیں گی کہ اللہ یہ مرد یہ عورت اس انگلی سے تسبیح پڑھی. یہ کنکریاں نہیں آئیں گے قیامت میں. سب پیارے نبی نے بتایا لیکن الگ الگ پڑھنے کا طریقہ بتایا. گروپ کی شکل میں بیٹھ کر پڑھنے کا طریقہ پیارے نبی نے نہیں سکھایا. چونکہ وہ لوگ گروپ میں بیٹھ کر پڑھ رہے تھے اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود کو اتنا غصہ آیا کہ اللہ کے رسول کے طریقے کے خلاف کرتے ہو. بہت غصہ آیا ان کو. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ذرا بھی کچھ اللہ کے رسول کے طریقے کے خلاف ہوتا غصہ بہت آتا تھا. شریعت اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کا نام ہے, لوگوں کے بتائے ہوئے طریقے کا نام نہیں ہے, رسم و رواج کا نام نہیں ہے. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا ذکر ہے, انس بن مالک کا ذکر ہے. لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کام تھے اس میں اب میں کیا فرق ہے؟ صحابی کوئی زیادہ عمر نہیں, کہا کہ تم نے پورے دین کو بدل دیا. کچھ نہیں. کہا نماز تو پڑھتے ہیں نا, نماز میں تم نے کیا کیا کر دیا؟ دیر سے نماز پڑھتے, جلدی جلدی نماز پڑھتے, دیر سے ٹائم جا کے, اور صاحب نماز جیسے اللہ کے پیارے رسول سکون کے ساتھ پڑھتے تھے ویسے کہاں پڑھتے تم لوگ؟ پورے دین کو بدل دیا. کتنا غصہ آیا ان کو, بہت غصے سے فرمایا. کچھ لوگ حضرت عبداللہ بن مسعود سے ملنے کے لیے گئے ظہر کی نماز پڑھ کے. بھئی صحابی رسول تلاش کرتے تھے لوگ اللہ کے رسول کے صحابہ کہاں ملیں گے, ان سے جا کے ہم کیا سیکھیں گے, تلاش کرتے تھے صحابہ کو. اس زمانے کا کام کاج دھندا جو کچھ ہے آپ جانتے ہیں کہ صاحب دن بھر میں 2-4 گھنٹہ کچھ بھی کر لیا, بیپار ہو یہ وہ, اب پورا وقت دین کے لیے. اب ہم لوگ غلطی یہ کرتے ہیں پورا وقت کاروبار کے لیے دنیا کے لیے کر کے 1-8 گھنٹہ نکالتے ہیں, لیکن صحابہ کرام کا طریقہ اس کے خلاف تھا. بھائی کھانے پینے مل گیا کہ اب کیا کرنے کا ہے, بس چھوڑو, دین سیکھو, قیامت میں یہ چیز کام نہ آنے والی ہے ہمیشہ. عبداللہ بن مسعود کے پاس گئے یہ 4 آدمی, 3 آدمی, 2 آدمی کا ذکر ہے, 3 کا بھی ذکر ہے سمجھے. جاتے ہی عبداللہ بن مسعود نے پوچھا عصر کی نماز پڑھ لیے جی؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول کے صحابی ابھی ہم ظہر کی نماز پڑھ کے آ رہے ہیں. کہا یہ ایسے ہی ہوگا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے بعد ایسے سب امیر اور گورنر آئیں گے کہ نماز کو دیر سے پڑھیں گے. ہم نے پوچھا اللہ کے رسول ایسے صورت میں ہم کیا کریں؟ کہا کہ ٹائم ہوتے ہی تم نماز پڑھ لو, پھر اس کے بعد اگر جماعت میں جانے کا موقع ہوا تو جماعت میں بھی پڑھ لو. پہلے تم جو پڑھے وہ نماز ہے تمہاری فرض نماز, دوسری نماز بن جائے گی نفل نماز, تو لہذا چلو نماز پڑھو عصر کی نماز پڑھا دی. ابھی ظہر کی نماز پڑھ کے گئے ان کے پاس, کہا ہو گیا ٹائم, اب سب کچھ نہیں. دیکھیے ذرا کچھ ہو جائے ٹائم سے نماز پڑھا دی عصر کی, گھر میں ان کے جماعت کے ساتھ پڑھا دیے. کہا کہ صاحب اللہ کے رسول ہم کو ایسے کہا ٹائم ہو جائے تو ورا نماز پڑھو, دیر نہیں کرنا اس میں. دیکھیے کس قدر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کا خیال کرتے تھے. ذرا بھی اس میں کوئی تبدیلی آ گئی برداشت نہیں کرتے تھے. یہ اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں ہے, اللہ کے رسول ہم کو ایسے نہیں بتایا ہے. تو لہٰذا اللہ فرماتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے کام کو بات کو اپناؤ, عمل کو اکارت نہ کرو. عمل کرتے, نماز بھی پڑھے, فلاں بھی کیے, لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں تھی اس لیے اس نماز کا ثواب نہیں ملے گا یا کم ملے گا.
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ مروان جو خلیفہ تھا بنو امیہ کا، عید کی نماز کو ان کے ساتھ آئے تو کیا ہوا، خلیفہ جو وہ گورنر جو تھا مدینے کا، پہلے نماز پڑھنا بعد میں خطبہ دینا عید کا، جمعے میں پہلے خطبہ بعد میں نماز، عید میں اس کا الٹا۔ کیا ہوتا تھا، نماز پڑھتے ہی لوگ اٹھ کر چلے جاتے، خطبہ سنتے نہیں۔ کیوں خطبہ نہیں سنتے؟ خطبے میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات بتانا، وہ نہ کر کے یہ خلیفہ اتنے اچھے، ان کی اتنے کیا اتنی اچھی ہیں، ان کے ساتھ فلاں ہے، یہ ہے، ان کا خاندان اتنا بڑا ہے، یہ سب خطبے میں سناتے اپنی حکومت کو اسٹرانگ کرنے کے لیے۔ اس لیے لوگ سوچے بھئی یہ سب بیکار ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہونی چاہیے خطبے کے اندر، اس واسطے نماز پڑھے کہ نہیں سب بھاگ جاتے۔ اب اس نے سوچا کہ صاحب یہ تو بہت بڑا کام ہے، اب یہ الٹا کرنا چاہیے۔ عیدگاہ جاتے ہی حضرت ابو سعید خدری کے ہاتھ میں ان کا ہاتھ تھا، ہاتھ چھڑا کے ممبر کی طرف جانے لگے۔ کہا کیا کرتے ہو جی، کیا کرتے ہو؟ کہا خطبہ دیتا ہوں۔ کہا نہیں، پہلے نماز پڑھانا ہے، بعد میں خطبہ دینا ہے، اللہ کے رسول کے زمانے میں ایسے ہی تھا۔ انہوں نے کہا ابو سعید وہ زمانہ گیا کہ صاحب پہلے نماز بعد میں خطبہ، پہلے نماز بعد میں خطبہ، وہ گیا زمانہ۔ اب چونکہ لوگ رہتے نہیں اس لیے پہلے خطبہ بعد میں نماز۔ حضرت ابو سعید نے خدا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، تم جب تک پیارے نبی کی سنت کو نہیں اپناؤ گے خیر و برکت نہیں رہے گی، پیارے نبی کی سنت پر عمل کرو گے تو خیر و برکت رہے گی۔ اب وہ خلیفہ کیا کرے گے، اس طرح کا بھی کام تھا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے دیکھا کہ بنو امیہ کا خلیفہ جمعے کا خطبہ دیتا ہے، ہاتھ ہلا ہلا کے لوگوں سنو، میں ایسے کر دوں گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ایسے خطبہ دے رہا۔ انہیں کہا اللہ تیرے ہاتھوں کو تباہ برباد کرے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہاتھ ہلاتے تھے کیا خطبے میں جمعے کے؟ انگلی سے اشارہ کرتے تھے، ایسا خطبہ دیتے تھے۔ دیکھیے ڈرتے ذرا بھی نہیں تھے، اتنا ان کا خیال کرتے تھے۔ حضرت معقل بن یسار صحابی رسول، وہ ایک مرتبہ ان بیمار پڑ گئے، ان کو دیکھنے کے لیے عبید اللہ بن زیاد گورنر آیا۔ آنے کے بعد ان کے پاس بیٹھا، بیٹھنے کے بعد انہوں نے کہا میں تجھے ایک حدیث سناتا ہوں بھائی، مجھے یقین ہے کہ شاید اس بیماری میں اللہ کے پاس چلے جاؤں گا، اگر زندگی کی امید ہے تو میں تجھے سناتا نہیں، تجھے سنائیں گے کوئی بھی حدیث تو پرواہ نہیں کرے گا، تو میرے خلاف ہو جائے گا، مجھے اس کی پرواہ نہیں، لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ میرا آخری وقت ہے، میں سناتا ہوں۔ اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا جو لوگوں کے ذمہ دار بنتے ہیں، ان کے امیر بنتے ہیں، ان کے لیڈر بنتے ہیں، پھر ان کا خیال نہیں کرتے، ان کو تکلیف دیتے، ان کو ستاتے، ان کو پریشان کرتے، ایسے لوگ ان کے ساتھ جنت کو نہیں جائیں گے۔ یہ آدمی ویسا ہی تھا، ستانا، روب بتانا اور صاحب لوگوں کو پریشان کرنا، تکلیف دینا، سزا دینا، ایسا ہی تھا، یہ گورنر تھا۔ کہا کہ صاحب یہ حدیث تمہیں پہلے کیوں نہیں سنا مجھے؟ کہا مجھے کیا ضرورت ہے تم کو سنانے کی، سناتا تو تم عمل کرتے کیا؟ ایسے انہوں نے کہا۔ اور یہ بھی کہا کہ صاحب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سب چلے گئے، آٹا سب چلے گیا، اب بھوسا رہ گیا، اور شاید تو آپ بھی بھوسے جیسے ہیں۔ کہا اللہ کے رسول کے صحابہ میں کوئی بھوسا نہیں، سب خالص، سب بہترین، تم مجھے ایسا سمجھتے ہو؟ ذرا بھی کچھ ہو جائے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طریقے کے خلاف صحابہ کرام کو غصہ آتا تھا۔ شریعت میں بدلنے کا کس کو اختیار ہے؟ شریعت کو بدلنے کا، شریعت میں تبدیلی کرنے کا کس کو حق ہے؟ جب تک میرے بھائیوں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو لوگوں نے اپنایا، امت کے اندر ایک ہی گروپ تھا جس کا نام تھا مسلمان، جن کا نام تھا سمجھو محمدی، ایک ہی،
کچھ دوسرا تیسرا نہیں، البتہ عمل الگ الگ کرتے تھے، الگ الگ کرتے تھے۔ جیسے ایک صحابی کوفے میں تھے، وہ جا کے کوفے والوں کو بتائے ایسا نماز پڑھو، اللہ کے رسول نے ایسے بتایا ہے۔ ان کو جو معلوم تھا انہوں نے بتا دیا۔ مدینے میں جو لوگ تھے وہ صحابی اپنے شاگردوں کو بتائے نماز ایسے پڑھو۔ مکے میں جو استاد تھے صحابی تھے انہوں نے بتایا نماز ایسے پڑھو۔ تینوں کے طریقے میں سمجھ لیجئے ذرا سا اختلاف ہو گیا۔ کوفے والے نے کہا دیا کہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں ایک مرتبہ تکبیر تحریمہ جب باندھتے تھے اللہ اکبر ہاتھ اٹھاتے تھے، پھر میں اللہ کے رسول کو رکوع کے جاتے وقت بھی رکوع سے اٹھنے کے بعد بھی ہاتھ اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اب کوفے والے سب ان پر عمل کرنے لگے۔ مدینے میں، مکے میں، ہر جگہ صحابہ کرام کے تعلیم پر جتنے لوگ نماز پڑھتے تکبیر تحریمہ میں بھی ہاتھ اٹھاتے، رکوع کو جاتے وقت ہاتھ اٹھاتے، رکوع سے اٹھنے کے بعد ہاتھ اٹھاتے، 2 رکعت سے ختم ہو کے تیسری رکعت کو اٹھتے تو پھر بھی ہاتھ اٹھاتے، رفع الیدین کرتے۔ یہ اختلاف تھا لیکن کوئی الگ گروپ نہیں تھا، سب ایک ہی مسلمان تھے، ایک ہی گروپ تھا، ایک ہی جماعت تھی۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا یہ گروپ ہمیشہ حق پر رہے گا، بس کتاب و سنت سے اس کا تعلق رہے گا اور کچھ بھی نہیں۔ تو صحابہ کرام کے زمانے میں ہم نے دیکھا کہ سب کس قدر آپس میں میل ملاپ، محبت، پیار، شریعت کا لحاظ، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی قدر تھی ان کی نگاہوں میں، اس کے خلاف کچھ بھی نہ سننا چاہتے تھے نہ کرنا چاہتے تھے۔ اب شیطان نے بہرحال لوگوں کو بہکایا کہ صاحب کوئی ان کی طرف گئے تو ان کی طرف ہو گئے، ان کی طرف گئے تو حدیث کا خیال نہیں کیا بہت سارے لوگ۔ اب اس میں گروپ بن گئے۔ اب کس کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے؟ بڑا مشکل مسئلہ ہو گیا۔ صحابہ کرام کے زمانے میں اختلاف تھا، میں نے کہا، لیکن مار پیٹ، گالی گلوچ یہ سب نہیں تھا۔ بعد میں لوگوں نے اختلاف کیا، ایک ایک گروپ بنا لیا اور اپنے اپنے امام کو متعین کر لیا۔ ایک ہی امام اللہ نے ہمارے لیے قیامت تک کے لیے بھیجا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وہی ہمارے امام، وہی ہمارے لیڈر، وہی ہمارے قائد، وہی ہمارے نمونہ، وہی ہمارے پیشوا۔ اور انہی کے تعلق سے قرآن مجید نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول ہی تمہارے زندگی کے لیے نمونہ ہے۔ اب لوگوں نے اللہ کے رسول کی حدیث کو سننا چھوڑ دیا، جو بھی ان کے حضرت یا ان کے استاذ ہوتے بس انہوں نے جو بتا دیا اس پر عمل کرتے۔ دوسرا آدمی اس کے خلاف کیا تو لڑتے، دوسرا اس کے خلاف کیا حالانکہ ان کے پاس بھی دلیل ہے، ان کے پاس بھی حدیث ہے۔ لڑائی، مار پیٹ، خون خرابے تک نوبت آئی۔ اب امت کے اندر خیر و برکت ختم ہو گئی، اس لیے کہ پیارے رسول کے طریقے کو چھوڑ دیا۔ ان کا عمل کیسے اللہ کے یہاں قبول ہوگا؟ کتنی لڑائی ہوئی، کتنی مار پیٹ ہوئی۔ مکے کے اندر 822 ہجری اس وقت بہت لڑائی۔ کہاں لڑائی؟ مکے میں۔ مکے میں کہاں لڑائی؟ مسجد حرام میں لڑائی۔ کس بات پر مسئلہ لڑائی جھگڑا؟ ہمارا امام نماز پڑھائے گا۔ بھئی مسلمان تو سب ہو، کہا نہیں ہمارا امام نماز پڑھائے گا۔ وہ کہے نہیں ہمارا امام نماز پڑھے گا۔ ہر نماز میں لڑائی، بسا اوقات مار پیٹ۔ ایک بددین بادشاہ تھا، نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ اللہ کو مانتا، ایسا بھی ایک خبیث آدمی تھا، اپنے آپ کو وہ کہتا تھا بھئی خلیفۃ المسلمین۔ روب تھا، حکومت ایسے قائم کر کے رکھے تھے لوگ ایسے۔ اس کو اطلاع ملی کہ صاحب ہمیشہ مکے میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے۔ اس نے پوچھا کیوں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے جی، کیا بات ہے؟ کہا کہ صاحب یہ 4 گروپ ہیں، ہر گروپ کہتا ہے کہ صاحب ہمارے طریقے پر نماز پڑھنا، ہمارے طریقے پر نماز پڑھنا، ہمارا امام پڑھائے گا۔ کہا کہ صاحب یہ عجیب مصیبت ہے، نماز میں کیا جھگڑا جی، نماز تو اللہ کے لیے پڑھتے ہیں۔ کہا نہیں صاحب وہ اس طرح کی بات ہے۔ کہا کعبے کی کتنی دیواریں ہیں؟ کہا 4 دیواریں ہیں۔ کہا 4 قبلے بنا دو جی،
یہاں حنفی، یہاں شافعی، یہاں حنبلی، یہاں مالکی. اس طرح میرے بھائی 822 ہجری میں شروع ہوا. 4 قبلے بن گئے. یہ قبلے سے 4 ہو گئے. حنفی لوگ یہاں نماز پڑھیں گے ان کے ٹائم پر، شافعی لوگ ان کے ٹائم پر یہاں نماز پڑھیں گے، حنبلی لوگ ان کے ٹائم پر یہاں نماز پڑھیں گے، مالکی لوگ ان کے ٹائم پر وہاں نماز پڑھیں گے. دیکھا آپ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے جب ہٹتے ہیں کتنی مصیبتیں آ جاتی ہیں. نماز اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، اختلاف کتنا ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑے کتنے ہو جاتے ہیں. اس طرح عرصے دراز تک ایک بات قائم رہی یہاں تک کہ سعودی حکومت کا جب قیام ہوا اس نے پہلے 4 قبلے کو ختم کیا اور کہا ایک قبلہ، 4 قبلے نہیں، ایک ہی قبلہ ہوگا جیسے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیں، آپ کی شریعت سے ذرا ہٹ جائیں، مسلمانوں میں لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، آپس میں اختلاف ہوگا، دشمنی ہوگی. وہی تاریخ ہم کو بتاتی ہے. تو دیکھا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹنے کا نتیجہ کیا ہوا، آپ کے طریقے سے ہٹنے کا نتیجہ کیا ہوا. کیا ان کی نمازیں قبول ہوئی ہوں گی؟ کیا کچھ نہیں، لیکن پڑھتے تھے صاحب اسی طرح نماز. فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. سورہ محمد کی آیت نمبر 30 پر 3 یاد رکھیے گا. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول کی بات مانو، اپنے عمل کو اکارت نہ کرو. ہمارے عمل اکارت کیسے ہوں گے؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اگر اپنائیں گے نہیں، ہمارے عمل اکارت ہو جائیں گے. نماز کتنی پیاری ہے، کتنی اچھی ہے، اور سب اس کا ثواب کتنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک صحابی آنے کے بعد وضو کر کے آئے تھے، مسجد میں داخل ہوئے. مسجد میں کوئی بھی داخل ہوتا ہے 2 رکعت نماز پڑھ کے بیٹھنا چاہیے. اس کو بولتے ہیں تحیۃ المسجد. مسجد کا ادب، مسجد کا احترام، مسجد کی سلامتی کا سلام. وہ صحابی آئے، گئے ایک کونے میں نماز پڑھے 2 رکعت. آج اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، السلام علیکم. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیک السلام ارجع فصلی فانک لم تصلی. جاؤ جی تمہاری نماز ہوئی نہیں، جا کے اور ایک بار پڑھو. اللہ کے رسول کی بات کو کیوں کرتے ہو؟ کیوں نہیں ہوئی؟ میں تو قبلے کی طرف کھڑے ہو کر نماز پڑھا، وضو کر کے نماز پڑھا، ایک رکعت میں 2 سجدہ کیا، 1 رکوع کیا، کیوں نہیں ہوئی؟ نہیں پوچھے، فوراً گئے، پھر 2 رکعت پڑھے، پھر آ کے سلام کیے، السلام علیکم. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دے کے کہا ارجع فصلی فانک لم تصلی. جاؤ جی نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی. پھر گئے اور 2 رکعت پڑھے، 6 رکعت ہو گئے. پھر بھی آئے، سلام کیے. اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا تمہاری نماز نہیں ہوئی. اللہ کے رسول میں یہی نماز جانتا، دوسری نماز مجھے آتی نہیں، کیسے پڑھیں؟ اللہ کے رسول آپ نے بولا اچھا سنو، جب نماز پڑھنا چاہتے ہو نا وضو کرو، اچھی طرح وضو کر کے قبلے کی طرف کھڑے ہو جاؤ، اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرو. جو تم کو قرآن مجید یاد ہے وہ پڑھو، پھر اس کے بعد رکوع کر کے دیر تک رکوع میں رہنا، پھر رکوع سے اٹھ کر دیر تک کھڑے رہنا، پھر سجدہ کرنا، اطمینان کے ساتھ سجدہ کرنا، سجدے سے اٹھ کے اطمینان کے ساتھ بیٹھنا، پھر اور ایک سجدہ اطمینان سے کرنا، ایسے پڑھنا. اب انہوں نے کیا غلطی کی؟ ایک دم جلدی نماز پڑھے، جیسے کہ عام طور پر لوگ پڑھتے ہیں، بہت پڑھتے ہیں. کیا ہوگا؟ صحابی کی نماز نہیں ہوئی، اللہ کے رسول کی مسجد میں نہیں ہوئی. اب لوگوں نے لکھ دیا، کیا لکھ دیا؟ سجدہ. سجدے کا مطلب ہے زمین کے اوپر پیشانی رکھنا، یہ سجدہ ہے. اگر کوئی آدمی سجدے پیشانی زمین پر رکھ کر اٹھا لیا
تو اس کی نماز ہو گئی، سجدہ اس کا ہو گیا. یعنی وہ ڈکشنری کے حساب سے سجدے کا معنی بتائے. لیکن اب لوگ وہی شروع کر دیے، رکھے اٹھا لیے. کیا پڑھے بھائی؟ سبحان ربی العظیم پڑھے، سبحان ربی العلیٰ پڑھے. ارے کتنی مرتبہ پڑھے جی؟ ایک مرتبہ پڑھے، کچھ نہیں. اللہ، جب صحابی کی نماز نہیں ہوئی تو ان کی نماز کیسے ہو جاتی بھائی؟ ان کا اتنا عمل اکارت جاتا. ایک وقت میں، ایک دن میں 10 رکعت سنت پڑھتے ہوں گے یا 12 رکعت سنت پڑھتے ہوں گے. اور نفل کتنے پڑھتے ہیں؟ نفل پڑھتے ہیں وہ بھی 20 رکعت. ایک دن کو 30 رکعت پڑھتے، سنت بھی نفل بھی. عام طور پر 30 رکعت میں ایک کا بھی ثواب ملتا کچھ نہیں. کیوں؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز پڑھ کے 2 رکعت بیٹھ کے نماز پڑھے ہیں. صحیح حدیث سے ثابت ہے، بیٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھے. اب نوجوان رہتے ہیں، پہلوان ٹائپ کے لوگ رہتے ہیں، ظہر میں بھی، مغرب میں بھی، عشاء میں بھی بس بیٹھ کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے. کیا جی؟ وہ بیٹھ کر پڑھنے کو واسطے بولے ہیں نا. جی اللہ کے بندے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وتر کے بعد 2 رکعت نماز بیٹھ کر پڑھے. اب یہ صاحب ہر نماز کے بعد شروع کر دیا بیٹھ کر پڑھنا. حدیث میں یہ آیا کہ نفل نماز آدمی اگر کھڑے ہو کر پڑھتا ہے تو اس کو پورا ثواب ملے گا، اور بیٹھ کر پڑھتا ہے تو آدھا ثواب ملے گا. لیکن یہ آدمی بیٹھ کر پڑھتا ہے اس خیال سے نہیں کہ آدھا ثواب ملے گا، بلکہ اس نیت سے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو لوگوں نے چھوڑ دیا، ہر طرح سے اس کی خلاف ورزی بھی ہونے لگی، اور صاحب شریعت کا کوئی اعتبار نہیں. ہر آدمی کی اپنی شریعت ہو گئی، ہر محلے کی ایک شریعت ہو گئی. اسی طرح بہت سارے چیزوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف لوگ عمل کرتے ہیں، اور ذرا بھی ان کو احساس بھی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف عمل کرتے ہیں. نا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. مسلمانوں، اللہ نے جو شریعت نازل کی ہے، رسول نے جو طریقہ بتایا ہے، اسی کے مطابق زندگی کرو، گزارو. اگر تم ایسے نہیں کرو گے تمہارے عمل بیکار ہو جائیں گے. آج ہماری اتنی نمازیں، کروڑوں لوگ نماز پڑھتے ہیں، کروڑوں رکعت اللہ کے یہاں قبول ہونی چاہیے. کتنی ہوتی ہے اللہ کو معلوم ہے. سنت کے مطابق جو نماز پڑھی جائے گی وہی اللہ کے یہاں قبول ہوگی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے تم نماز پڑھو. اب تو ہم منمانی نماز پڑھتے ہیں، اپنی مرضی کی نماز پڑھتے ہیں، اپنے شیخ کی نماز پڑھتے ہیں، اپنے بزرگ کی نماز پڑھتے ہیں، اپنے امام کی نماز پڑھتے ہیں، اپنے حضرت کی نماز پڑھتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جن کو کہتے ہیں ان کی نماز نہیں پڑھتے ہیں. ذکر کا میں نے ابھی بتایا، انڈیویجول اپنا اپنا ذکر کرو. اب بہت سارے جگہ خانخواہ بناتے، ذکر خانہ اس کا نام، خانخواہ بناتے. کیا ہوتا بھائی اس میں؟ ایک پیر صاحب آتے ہیں، کہتے پڑھو جی اللہ 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 اللہ، بس پڑھتے رہو. پڑھتے پڑھتے شروع کرتے اللہ سے، اور کرتے کرتے ختم. ایک گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پڑھتے. ارے نعوذ باللہ، شیطان کا کام. خانخواہ بنا کے رکھیں، اس کا نام ہے ذکر خانہ. لوگ جمع ہوتے ہیں، اللہ سے شروع کرتے پر ختم کرتے ہیں. نعوذ باللہ. اور یہ سب شریعت اور یہ سب دین، اور لوگ جا کے اس میں حاضری دیتے ہیں، لوگ اس کا مشق کرتے ہیں. یہاں بھی کچھ لوگ آتے ہیں، عصر کی نماز کے بعد بیٹھ کے کبوتر کی طرح ہلاتے رہتے ہیں منڈی. ارے یہ کیا طریقہ ہے جی؟ نہیں، وہ دل پر اثر. بیوقوف آدمی، دل پر کیا اثر ہوگا؟ گردن ہلاتا ہے اور دل پر اثر ہوتا ہے. ہم نے کہا نہیں آنا یہاں. تم کو دیکھ کے سمجھے گا کہ صاحب پتہ نہیں اس کی گردن میں کیا بیماری ہے، کیا اس کو ہو گیا. یہ سب کیا بھائی؟
یہ شتاری طریقہ ہے، یہ قادری طریقہ ہے، یہ نقش بندی طریقہ ہے، یہ اجمیری طریقہ ہے، یہ فلاں طریقہ ہے. اور پیارے نبی کا طریقہ کیا ہوا؟ جب دوسرے طریقے ہو گئے تو پھر اللہ کے رسول کا طریقہ تو کھو گیا. اللہ کے پیارے رسول ہم کو بہت واضح راستے پر چھوڑ کر گئے ہیں، ہم لوگوں نے ادھر ادھر کے طریقے اختیار کر لیے تو اللہ کیسے قبول کرے گا؟ یہ ہے میرے بھائیوں، اللہ کے پیارے رسول کی چھوٹی چھوٹی بات کو بھی ہم کو سوچنا چاہیے کہ اللہ کے پیارے رسول نے اس کام کو کیسے کرنے کے لیے بتایا ہے، اس کے طریقے پر کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے عمل قبول ہوں گے. لہٰذا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کو لے کر آئے، بتائے، سمجھائے اور عمل کر کے بتائے، وہی ہمارے لیے نمونہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی کریں گے یا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اگر ہم اپنا عمل نہیں کریں گے، نہ ہماری نماز قبول ہوگی، نہ ہمارا حج قبول ہوگا، نہ ہماری زکوٰۃ قبول ہوگی، نہ ہماری کوئی دوسری عبادت قبول ہوگی. لہٰذا ہر چیز کے اندر پیارے نبی کا طریقہ سیکھو، جانو. دنیا تمہاری مخالف ہو جائے، دنیا تمہاری سے دشمن ہو جائے، کوئی فکر نہیں. اللہ اور اللہ کے رسول ہم کو مل گئے تو یہی ہمارا سرمایہ ہے، یہی ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی ہے. لوگ ہم سے ناراض ہوں، راضی ہوں، ہم کو کیا مطلب ہے؟ اللہ اور اللہ کے پیارے رسول کو راضی کرنا ضروری ہے. قرآن مجید میں فرماتے اللہ تعالیٰ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین، اگر یہ سچے مسلمان ہیں تو اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کریں گے. ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کریں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہر کام، ہر عبادت شریعت کے مطابق کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہر طرح کی عبادت کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. جب تک کر کے مسلمان بنا کے رکھے، اور جب ہمارا آخری وقت آئے تو ایمان پر خاتمہ فرما دے. آخری جو 10 راتیں باقی رہ گئیں، اللہ تعالیٰ ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے اور اس کا پورا پورا اجر و ثواب ہم کو نصیب فرمائے. انشاءاللہ کل حسب معمول شروع میں 8 رکعت تراویح پڑھی جائے گی وتر کے ساتھ. پھر اس کے بعد رات کے 2:30 بجے مردوں کے لیے تراویح کا انتظام ہے. جو لوگ رات میں شریک ہونا چاہتے ہیں رات میں آ کر شریک ہو سکتے ہیں. عورتوں سے درخواست ہے، پردے کا مسئلہ ہے، بہت سارے مسائل ہیں، اس لیے وہ عورتیں اپنے گھر میں پڑھ لیں تو زیادہ اچھا ہے. مردوں کے لیے 10 20 30 جتنے بھی آئیں گے ان کے لیے رات کے 2:30 بجے بھی تراویح پڑھی جائے گی. یہ ایک تراویح پڑھیں تو کافی ہے، اس کا خیال رکھیے. انشاءاللہ اس کا انتظام کیا جائے گا. اور بیان آدھا گھنٹہ بیان ہوگا اور آدھا گھنٹہ شب قدر کے متعلق کچھ بیان ہوگا. اس طرح 11:15 تک بیان ہوگا. صرف 21 23 25 27 29 راتوں میں ان میں ذرا سا بیان زیادہ ہو جائے گا. کچھ بیان جو ہمارا روز کا معمول ہے وہ چلے گا، اور جو دوسرے فضائل اعمال ہیں، دوسرے فضیلتیں ہیں، ان کے متعلق بھی انشاءاللہ تھوڑا بیان کریں گے. اللہ توفیق دے اور ہمارے سارے عمل کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.